أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ألم تر إلى الملأ کیا آپ جانتے نہیں، آپ کو علم نہیں، الملأ ایک گروہ، ایک جماعت کا، من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل سے تھے، من بعد موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا جب انہوں نے کہا لنبی لہم اپنے نبی سے، ابعث لنا کہ مقرر کر ہمارے لیے ملکہ ایک جرنیل کمانڈر، نقاتل کہ ہم لڑیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ قال تو انہوں نے فرمایا حل عصیتم تحقیق توقع ہے تم سے، امید ہے تمہارے بارے میں، ان کتبہ کہ اگر فرض کر دیا جائے، علیکم القتال تم پہ لڑ جانا دشمنوں سے، اللہ تقاتلوا تو یہ کہ تم نہ لڑو، قالوا تو یہ لوگ کہنے لگے وما لنا اور کیا ہوا ہمیں، اللہ نقاتل یہ کہ ہم نہ لڑائی کریں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا اور تحقیق ہم تو نکالے گئے ہیں، من دیارنا اپنے گھروں سے، و ابنائنا اور اپنے بیٹوں سے۔ فلما پھر جب کتبہ فرض کر دیا گیا، علیہم القتال ان پر قتل کرنا لڑنا، تولوا تو وہ پھر گئے، الا قلیلا منہم مگر تھوڑے قائم رہے ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالی علیم بالظالمین جانتے ہیں ظالموں کو۔ وقال لهم اور کہا ان سے نبیہم ان کے نبی نے،
ان اللہ بے شک اللہ تعالی قد بعث لکم تحقیق اس نے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت حضرت طالوت کو ملکہ کمانڈر جرنیل۔ قالو تو وہ کہنے لگے انا یکون کیسے ہوگی اس کے لیے، انا یکون لہ الملک کیسے ہوگی اس کے لیے الملک اقتدار یا جرنیلی علینا ہم پر، ونحن اور ہم احق بالملک زیادہ حقدار ہیں جرنیل بننے کے، اقتدار کے مالک بننے کے، منہ اس سے، ولم یوتا اور وہ نہیں دیا گیا ساعتاً کشادگی من المال مال و دولت سے۔ قالت اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ بے شک اللہ تعالی اصطفاہ اس نے چن لیا ہے علیکم تم پر، وزادہ اور اس کو زیادہ کیا ہے بسطتاً کشادگی فی العلم والجسم علم میں اور جسم کے لحاظ سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ یؤتی ملکہ دیتے ہیں اپنی بادشاہی من یشاء جسے چاہتے ہیں، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والے جاننے والے ہیں۔ وقال لهم نبیہم اور کہا ان سے ان کے نبی نے ان آیات ملک ہی بے شک نشانی ان کی کمانڈر بننے اور ان کے جرنیل بننے کی یہ ہے ان یاتیکم یہ کہ آ جائے گا تمہارے پاس التابوت و تابوت فیہ جس میں سکینۃ من ربکم تسلی کی چیزیں ہوں گی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیہ اور کچھ باقی تبرکات ہوں گے مما ترک اس میں سے جو چھوڑ گئے آل موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والے، وآل ہارون اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان کے، تحملہ الملائکہ اس صندوق کو تابوت کو اٹھائے ہوئے آئیں گے فرشتے، ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ البتہ نشانی ہے لکم تمہارے لیے ان کنتم مومنین اگر تم ہو ایمان رکھنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کا خاندان جو بنی اسرائیل تھا یہ فلسطین اور مصر کے درمیان بحر روم پر یہ لوگ آباد تھے، اور یہ بڑی سرسبز و شاداب زمین تھی، یہاں بڑی رونق مالداری ان کی تھی، اور یہ بڑی آسودگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو ان پر اس دور کی جو بڑی جنگجو قوم تھی، طاقتور لوگ تھے، امالکہ کے لوگ، یہ ان کو تنگ کرتے تھے، ان پہ حملہ آور ہوتے، ان کو مارتے پیٹتے، ان کی لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے اپنی خدمت کے لیے، اور ان پہ ظلم ڈھاتے تھے۔ یہ لوگ کچھ عرصہ ظلم سہتے رہے، اور پھر آخر یہ تنگ آگے ظلم سے کہ آئے دن ان پہ حملے ہوتے، ان کے لوگ قتل کرتے، مال چھین لیتے ان سے، ان کی لڑکیاں اٹھا کے لے جاتے، اور ظاہر ہے یہ انتہا ہوتی ہے ظلم کی، آخر انسان میں کوئی ضمیر یا غیرت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب بس، اللہ کے نبی سے عرض کی، اور اس وقت جو ان کے پاس اللہ کے نبی تھے حضرت شمویل علیہ السلام ان کا نام تھا، یہ اس وقت ضعیف العمری میں تھے، انتہائی ضعف کی عمر میں چلے گئے تھے، اٹھ کے بیٹھنا بھی ان سے مشکل تھا۔ تو اللہ کے نبی سے آ کے عرض کی کہ حضرت آپ اللہ سے دعا کریں کوئی ہمارے اوپر اللہ کوئی جرنیل یا کمانڈر بادشاہ مقرر کر دے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت تو بہت کمزور ہیں، یہ تو میدان جہاد میں اترنے کے قابل نہیں ہیں، تو اس لیے کوئی اللہ کی طرف سے نشاندہی کسی شخص کی ہو جائے کہ وہ کمانڈ کرے اور اس کی قیادت میں ہم لوگ جہاد کریں امالکہ کے خلاف۔
تو اس کا بیان ہے الم تر الی الملئی، کیا آپ نے جانا نہیں ان لوگوں کو، اس جماعت کو، تارا یہ پیچھے بھی گزرا تو اس کے معنی تعلم کے ہیں، علم تعلم کیا جانتے نہیں آپ، الی الملئی اس قوم کو، اس جماعت کو، من بنی اسرائیل جو بنی اسرائیل سے تھے اور فلسطین و مصر کے درمیان بحر روم پہ آباد تھے، من بعد موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور یہ جب عمالقہ کے مظالم سے تنگ آ گئے تو اس قالوا جب انہوں نے کہا لنبی لہم اپنے نبی سے جن کا نام حضرت شمویل علیہ السلام تھا اور بڑھاپے کو پہنچے ہوئے تھے، خود چونکہ وہ جہاد کے لیے نکل نہیں سکتے تھے اس لیے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی جگہ کسی کا تقرر اللہ سے چاہیں، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، آپ اللہ سے کہیں کہ اللہ مقرر کر دے ہمارے لیے ملکن کوئی بادشاہ، یعنی کوئی کمانڈر جرنیل، چونکہ پیغمبر کی موجودگی میں تو کوئی اور قیادت قوم کی امت کی نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ یہ پیغمبر اب معذوری کی عمر میں تھے اس لیے کہا کہ کوئی کمانڈر ہو جائے تاکہ قوم کو مجتمع رکھے وہ، تو نقاتل فی سبیل اللہ ہم اس کی قیادت میں لڑیں دشمنوں سے اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم لڑیں۔ تو چونکہ بنیاد تو اس قوم کے ان پہ حملہ ور ہونے کی ایمان تھا اور اس کے ساتھ وہ مزید مظالم بھی ان پہ کرتے تھے، قالا تو اللہ کے پیغمبر حضرت شمویل نے فرمایا حل عصیتم، حل بمعنی قد کے ہے کہ تحقیق عصیتم تم سے یہ بہت ممکن ہے، توقع تم سے یہ ہے، ان کتب علیکم القتال کہ اگر تم پہ فرض کر دیا جائے قتال، یعنی یہ جو تم خود کہہ رہے ہو نا کہ جہاد کا حکم ہمارے لیے اللہ سے مانگیں اور جہاد کا حکم ہمیں ملے اور ایک آدمی قیادت بھی ہماری کرے، تو حضرت شمویل نے فرمایا کہ میں جو تمہارے حالات دیکھتا ہوں تو مجھے توقع یہ ہے کہ اب تو تم مطالبہ کر رہے ہو جہاد کے فرضیت ہونے کا، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر تم پہ جہاد فرض ہو جائے تو اللہ تو قاتلو، مجھے یوں لگتا ہے کہ تم لڑائی نہیں کرو گے، لڑو گے نہیں، جہاد نہیں کرو گے۔ قالوا وما لنا، تو ان لوگوں نے کہا ہمیں کیا ہوا کہ اللہ نقاتل کہ یہ کہ ہم نہ لڑائی کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا کہ ہمارے لیے لڑنے کے تو اسباب موجود ہیں، ان کے خلاف برسر پیکار ہونا ہمارا بنتا ہے، اس لیے کہ وقد اخرجنا تحقیق ہم نکالے گئے ہیں من دیارنا اپنے گھروں سے، یعنی وہ چونکہ عمالقہ والے نے ان پہ حملہ کرتے، ان کے لوگوں کو قتل کرتے اور ان کو کچھ لوگوں کو قید کر کے لے جاتے تھے، بے گھر کر دیتے تھے، تو انہوں نے کہا وَأَبْنَائِنَا اور ہمیں ہمارے بیٹوں سے یہ جدا کر دیتے ہیں، یعنی ہمارے بیٹوں کو قتل کر دیتے ہیں، تو یہ وجہ موجود ہے کہ اتنا ظلم ہم پہ ڈھاتے ہیں، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ ہم پہ جہاد فرض ہو تو ہم نہ کریں، لیکن جو اللہ کے پیغمبر سمجھتے تھے اس کے مطابق ہی ہوا، فلما کتبہ پھر جب فرض کر دیا گیا علیہم القتال ان پر جہاد کرنا، دشمنوں سے لڑنا، تولو تو یہ سب اپنی بات سے پھر گئے، یعنی جہاد میں شریک ہونے سے اور اس کمانڈر کی قیادت میں لڑنے سے تولو روگردانی کی، انہوں نے اعراض کیا، منہ پھیر لیا، الا قلیلا منہم مگر کچھ تھوڑے سے لوگ تھے جو ڈٹ گئے اور انہوں نے اس کمانڈر کا ساتھ دیا۔ اور یہ قوم ان پہ بہت ظلم ہوتا تھا، ان کی بچیاں اٹھا کے لے جاتے تھے، جیسے بات تفاسیر میں ہے کہ 30,000 کے قریب ان کی لڑکیاں وہ کافر عمالقہ والے اٹھا کے لے گئے تھے، تو اس قدر ان پہ وہ ظلم کر رہے تھے۔ واللہ علیم بالظالمین، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتے ہیں ظلم کرنے والوں کو۔ آخر حضرت شمویل نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نیک دل آدمی، بہت نیک انسان تھے، طالوت ان کا نام تھا،
انہیں ان کا کمانڈر اللہ نے مقرر فرما دیا۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم، کہ بے شک اللہ تعالی تحقیق اس نے مقرر کر دیا لکم تمہارے لیے، طالوت کو، ملکہ تمہارا بادشاہ، یعنی تمہارا کمانڈر جرنیل اللہ نے اس کو مقرر کر دیا۔ اور اللہ نے مجھے کہا کہ طالوت کو اس کام پہ مقرر کر دو۔ تو اب جب طالوت کا تقرر ہوا تو ان لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا، کج بحثی شروع کر دی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ طالوت بہت کمزور آدمی تھے، دنیا کے لحاظ سے غریب آدمی تھے، مزدور دار آدمی تھے، اور ان کے بارے میں تاریخ میں لکھا ہے، 3 باتیں لکھی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کانا دباغن، یہ رنگ ریز تھے، یعنی رنگ سازی کا کام کرتے تھے، کپڑوں کو رنگتے تھے، جیسے ہمارے ہاں کپڑے رنگنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی معاشرے میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ہمارے زمانوں میں پہلے دیہاتوں میں مستقل لوگ ہوتے تھے، کپڑوں کو رنگتے تھے، للاری جنہیں کہا جاتا تھا، رنگ ریز بھی انہیں کہا جاتا۔ آج کل یہ کام مارکیٹ اور بازار میں ہوتا ہے۔ تو ایسے طبقے کو بھی لوگ گھٹیا سمجھتے تھے، جبکہ اللہ کی نگاہ میں تو اعمال کے لحاظ سے لوگ بڑھیا اور گھٹیا ہوتے ہیں، لیکن عوام کی نظر میں۔ اور دوسری ان کی حیثیت لکھیے کانا ساقیان، کہ یہ ایک ماشکی تھے، یعنی مشک بھر کے پانی کی لوگوں کے گھروں میں پانی بھرتے تھے اور اس کی مزدوری لیتے تھے، جو ہماری اصطلاح میں ماشکی آدمی، پہلے زمانوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے، وہ لوگوں کے گھروں میں پانی بھرتے تھے، ماشکی ان کو کہتے تھے، اور یہ بھی معاشرے میں کمزور سمجھے جاتے تھے لوگ۔ اسی طرح تیسری حیثیت ان کی تاریخ میں لکھے کانا راعین، یہ چرواہے تھے، لوگوں کی بکریاں اونٹ چراتے تھے اور اس کے معاوضہ میں مزدوری ملتی، ان کو پیسے ملتے تھے۔ تو یہ اپنی گزر اوقات محنت مزدوری کر کے کرتے تھے۔ محنت مزدوری کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندے کام کرتے رہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کنت ارعی اہل مکہ تعالی قراریت، کہ میں اہل مکہ کی چند ٹکوں کے عوض میں بکریاں چراتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، اس میں اللہ کی بہت سی حکمتیں تھیں۔ تو یہ کوئی بھی کام کرنا، محنت مزدوری کرنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن معاشرے میں تھا کہ یہ مزدور اور غریب آدمی ہے، تو یہ ہم پہ کیسے اقتدار کا مالک ہو سکتا ہے؟ قالو، تو انہوں نے اعتراض کیا اس پہ، کہا انا یکون لہ الملک، کہ کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے ہمارے لیے بادشاہی، اقتدار، علینا ہم پر، ونحن اور ہم، احق بالملک زیادہ حقدار ہیں اقتدار کے منہ اس سے، یعنی اس کے پاس نہ تو کوئی خاندانی پس منظر ہے کہ یہ خاندانی طور پر کوئی امیر رئیس آدمی ہو، یا اس کے باپ دادا میں کوئی وڈیرا ہو، کوئی رئیس ہو، یہ اس کی نسل سے تو کوئی بات سمجھ آتی ہے، یا یہ ہے کہ اس کے بڑوں میں سے کوئی اللہ کے نبی ہوں، یا ان کی نسل میں سے ہو، تو پھر اس کی قیادت کی بات سمجھ آتی ہے۔ ایک عام آدمی ہے اور اس کو قیادت مل جائے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، اور ہم زیادہ حقدار ہیں اقتدار کے، قیادت کے من ہو اس طالوت سے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور دلیل کیا دی؟ بے ڈھنگی سی، کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور ہمارے پاس پیسہ ہے، یعنی گویا دولت اور مال کو سمجھا کہ یہ وجہ ہے لیڈر بننے کی، جیسے آج کا معاشرہ سمجھتا ہے جس کے پاس پیسہ دولت ہو وہ لیڈر ہوتا ہے، غریب آدمی کو لیڈری سے کیا واسطہ ہے؟ تو انہوں نے کہا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً، حالانکہ لیڈری اور قیادت یہ قابلیت سے ہے، دیانت داری سے، امانت داری کی بنیاد پہ اور نیکی کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ آج اس لیے تو بگاڑ ہے سارا کہ قیادت ان لوگوں کے ہاتھ میں آئی جو مال اور دولت کی بنیاد پہ بڑے ہوئے اور آگے بڑھے، اور ان کے اندر نہ اخلاقیات ہے، نہ دیانت ہے، نہ ان کے اندر نیکوکاری ہے، اس لیے مسائل بن رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً، اور نہیں دیے گئی اس کو کشادگی من المال، مال سے، یعنی اس کے پاس مال و دولت نہیں، غریب آدمی ہے
اور ہمارے پاس مال و دولت ہے، اس لیے ہمیں قیادت ملنی چاہیے۔ قال، تو اللہ کے نبی نے کہا، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تو چن لیا ہے اس طالوت کو علیکم تم پر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، فرمایا قیادت کے لیے جو قابلیت چاہیے وہ پیسہ نہیں ہے، وہ دولت نہیں ہے۔ قیادت کے لیے جو قابلیت ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ انسان جسمانی طور پر مضبوط قوا کا مالک ہو اور طاقتور آدمی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انسان صاحب علم ہو، تو وہ قیادت کا حقدار ہے۔ فرمایا یہ طالوت تم سب سے زیادہ صحت مند اور طاقتور ہے، پہلوان آدمی ہے، قد کاٹھ کا مالک ہے، اور علم کے لحاظ سے تم سب سے زیادہ صاحب علم ہے، اور یہی دو چیزیں قیادت کی صفات ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس بنیاد پر اگر قیادت کا انتخاب ہوگا تو پھر معاشرے کی اصلاح ہوگی، پھر حکومت کامیاب ہوگی۔ اگر اس بنیاد پہ علم کی بنیاد پر اور جسمانی صلاحیتوں کی بنیاد پر قیادت کا انتخاب نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو فرمایا اللہ نے اس کو چنا ہے دو وجہوں سے، وزادہ، اس کو اللہ نے بڑھاوا دیا ہے، بسطتاً، کشادگی اس کو دی ہے، فی العلم، علم میں، والجسم، اور جسم میں۔ یہاں اللہ نے جسم سے پہلے علم کو بیان فرمایا کہ علمی لحاظ سے یہ تم سے زیادہ وسعت علم رکھتا ہے اور یہ بنیاد ہے۔ دوسرے نمبر پر والجسم، یہ جسمانی لحاظ سے تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کا چناؤ کیا۔ وزادہ بسطتاً، اور زیادہ کیا ہے اس کو اللہ نے بسطتاً، وسعت میں، کشادگی میں، فی العلم والجسم، علم اور جسم میں۔ واللہ یؤتی ملکہ، اور باقی اللہ کی مرضی ہے، اللہ وہ خالق ہے، مالک ہے، مختار ہے، اللہ دیتا ہے، یوتی دیتا ہے ملکہ، اپنا اقتدار، اپنا ملک، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ وہ دنیا میں اپنی یہ زمین کا جس کو مالک بنا دے، اصل بادشاہ اللہ کی ذات ہے، وہ جس کو عارضی طور پر دنیا کی بادشاہ دے دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ جس کو چاہے حکومت دے، اقتدار دے، اور جس سے چاہے چھین لے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والے، کشائش والے، علم والے ہیں۔ وقال لهم نبیهم من آیات ملکی، تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی بات آپ کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس شخص کا انتخاب کیسے ہو گیا۔ تو فرمایا کہ بھائی میں تم سے کہہ جو رہا ہوں، اللہ کی طرف سے اس آدمی کا تقرر ہوا ہے، اور اس کی نشانی بھی میں تمہیں بتاتا ہوں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ایک پرانا صندوق تابوت ہے بنی اسرائیل کے، پہلے انبیاء کے کچھ تبرکات اس میں موجود ہیں۔ یہ نسل بعد نسل یہ صندوق اور تابوت اس قوم بنی اسرائیل میں چل رہا تھا، لیکن عمالقہ والوں نے ایک وقت میں ان پہ لوٹ مار کی تو وہ یہ تبرکات کا صندوق اٹھا کے لے گئے تھے۔ تو فرمایا وہ صندوق تبرکات کا جو تم سے چھن گیا تھا، طالوت کی اللہ کی طرف سے تائید کی یہ نشانی ہوگی، وہ تابوت، وہ صندوق فرشتے اٹھا کر طالوت کے سامنے لا کے رکھ دیں گے۔ تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان سے ان کے نبی نے، ان آیت ملک ہی، بے شک نشانی اس کے اقتدار کی یہ ہے کہ ان یأتیکم، یہ کہ آ جائے گا تمہارے پاس، التابوت، وہ صندوق، فیہ سکینۃ، جس میں تسلی کا سامان تمہارے لیے موجود ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور اس میں کچھ بقیہ تبرکات ہیں، مما ترک، اس میں سے جو چھوڑے آل موسیٰ و آل ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان نے۔ اور اس میں کیا تبرکات تھے؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دونوں حضرات کے عمامہ تھے، پگڑیاں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رومال تھا، اور آپ کے جوتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور تورات کی کچھ ایک آدھ تختیاں اس
تابوت میں اور صندوق میں موجود تھی، یہ تبرکات تھے۔ تو فرمایا تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے لے کر آئیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، لوگ موجود تھے، فرشتے لوگوں نے دیکھا کہ اٹھا کے تابوت وہ لا رہے ہیں، اور لا کر انہوں نے طالوت کے سامنے رکھ دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم یقین کرو، اگر تم ایمان رکھو تو یہ نشانی تمہارے لیے کافی ہے کہ یہ شخص اللہ کی طرف سے اس کا تقرر ہوا ہے۔ یہ چونکہ اس قوم سے اللہ کے بڑے خصوصی معاملات تھے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ان کے لیے کچھ اپنی قدرت کی نشانیاں ظاہر فرمائی تھیں، انہی میں سے کہ یہ ایک شخص ان کے لیے تقرر اللہ کی طرف سے ہوا، ورنہ عام طور پر اللہ کی طرف سے اس طرح لیڈر اور قیادت کا تقرر نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے تقرر صرف نبوت کا ہوتا ہے۔ لیکن اس قوم سے کچھ اللہ کے خصوصی معاملات تھے، انہی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک قائد اور ایک جرنیل مقرر کیا۔ بقیہ ذکر انشاءاللہ اگلے حصے میں آئے گا۔ وآخر دعوانا